بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام صوبیہ ہے۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ رستے میں بلی کے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے جن کی آنکھیں میرے جیسی تھی۔ میں سمجھی وہ بھوکے ہیں، فوراً ان کو دودھ پلا دیا اور گھر آ گئی۔ لیکن جو ہی رات کے 12 بجے میرا نام صوبیہ ہے۔ میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں اور سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھتی ہوں۔ میرے 3 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کی سب سے زیادہ لاڈلی ہوں۔ بھائی بھی بہت جان نچھاور کرتے ہیں۔ میں جب چھوٹی سی تھی تب سے ہی میری امی میری نظر اتارتی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ویسے ہی میں اور زیادہ خوبصورت ہوتی گئی۔ امی کو ڈر لگتا تھا کہ میری خوبصورتی کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اکثر کہتی کہ خوبصورت لڑکیوں پر جنات آ جاتے ہیں جو مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایسی باتیں سن کر میں ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی اور امی سے بھی یہی کہتی کہ مجھے ڈرایا مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ لیکن امی ہمیشہ مجھے جھڑکتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور میں ابھی بچی ہوں۔ امی کی ایسی ہی باتوں سے میں اب ڈرنے لگ گئی تھی۔ اگر شام کو کمرے سے باہر صحن میں جاؤں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگ جاتی تھیں، اور کبھی چھت پر جاؤں تو کہیں جنات نہ چمٹ جائے میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے بھائی بھی اکثر جنات بن کر مجھے ڈرا چکے تھے، کبھی دروازے کے پیچھے چھپ کر تو کبھی چھت پر چھپ کر وہاں بلا کر ڈراتے تھے۔ ایسی ہی باتوں کی وجہ سے کالج میں بھی میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں کہ میں ڈرپوک ہوں۔ کوئی کہتی کہ جنات تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور کوئی کہتی کہ جنات عاشق ہو جائے تو ساری زندگی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ جب میں ڈر ڈر کر گھر آ کر امی سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میری دوستیں بالکل سچ ہی کہتی ہیں۔ امی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی چپ کر جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا اپنے چہرے کی خوبصورتی کو ہی بگاڑ دوں تاکہ جنات شکل دیکھتے ہی مجھ سے دور بھاگ جائیں اور نہ ہی مجھے ڈر لگے۔ ایک مرتبہ تو میں نے کوشش بھی کر لی تھی۔ بڑے بھائی سے ایک کیمیکل والی کریم منگوا لی جو میرے کالج کی ایک دوست نے استعمال کی تھی۔ اس کے چہرے پر دانے اور داغ سے لگ گئے تھے۔ میں نے بھی وہی منگوا کر چہرے پر لگا لی، لیکن جب امی کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ڈانٹا اور میرے چہرے پر کئی دانے سے نکل آئے تھے جن سے خون رستا تھا۔ امی کی عزت افزائی سے میں بہت روئی تھی۔ انہوں نے تو بھائی کو بھی ڈانٹا کہ اس نے کیوں کریم لا کر دی تھی۔ جب مجھے چہرے پر دانوں کی تکلیف ہونے لگی تو امی نے صلواتیں سنا کر گھریلو ٹوٹکے آزماتے ہوئے میرے چہرے کا علاج کیا، جس کا اثر دن بدن ہونے لگا اور چند ہی دنوں میں میرا چہرہ بالکل پہلے کی طرح دوبارہ سے صاف ہو گیا۔ زوبیہ، فرض کرو تمہیں جنات نظر آ جائیں تو تم کیا کرو گی؟ میں اور میری دونوں سہیلیاں کالج سے چھٹی ہوتے ہی گھر آ رہی تھیں تو ایک نے سوال کیا۔ ہم تینوں ہی پیدل چل کر گھر واپس آتی تھیں کیونکہ گھر کا اور کالج کا فاصلہ 10 منٹ کا ہوتا تھا، اور پیدل چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ سب سے پہلے ابیرہ کا گھر آتا تھا، اس کے بعد دوسری دوست کا، جبکہ میرا گھر سب سے آخر اور کونے میں ہونے کی وجہ سے آخر میں آتا تھا۔ بھائی تو کہتے تھے کہ وین لگوا دیتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتی تھی کیونکہ دوستوں کے ساتھ آنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، کوئی جن ون نہیں ہوتے، میں نے سر جھٹک کر کہا اور ان دونوں سے آگے چلنے لگی کیونکہ سامنے ہی ابلے ہوئے بھٹے بیچنے والے بابا کھڑے تھے اور مجھے ایک بھٹا لینا تھا۔ فرض تو کرو یار، میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ واقعی آ جائیں گے، دوست نے چڑ کر کہا۔ اسے پتا بھی تھا مجھے یہ موضوع بہت غصہ دلاتا ہے، لیکن پھر بھی پاس نہیں آتی تھی۔ میں چلتے چلتے وہیں رکی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھ کر بولی، اگر نظر آ گئے تو انہیں کہوں گی کہ میری دوست کی، بس بھائیوں کو بھی چھٹی کروا کر کہیں پکنک منانے کا دل کر رہا ہے اس لیے۔ بابا کی فوتگی کے بعد سے ہم سب بہن بھائیوں نے شرارتیں چھوڑ دی تھیں۔ پچھلے سال قبل ہی وہ کینسر کی وجہ سے چل بسے تھے۔ بڑے دونوں بھائی نوکری میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں اور مجھ سے 1 سال بڑا بھائی کالج کے جھمیلوں میں پڑھ کر رہ گئے تھے۔ اس لیے جی چاہا کہ امی کو کہیں گھمایا جائے۔ گھر پر اکیلے رہ کر چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔
हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, आंटी का भी दिल बहल जाएगा, दोस्त ने तायद की। उन्हीं की वजह से कह रही हूँ, मैंने कहकर भुट्टा खत्म किया और बैग से रुमाल निकालकर हाथ साफ किए। हाथों पर मसाला और लीमू के जर्रात लग चुके थे। चलो कल मिलते हैं अगर तुमने छुट्टी ना की तो, वरना परसों ही मुलाकात होगी। दोस्त का घर आ गया तो वो भी अपने घर चली गई, जबकि मैं तेज तेज कदम उठाते अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक एक दरख्त के नीचे बैठे बिल्ली के बच्चे आकर मेरे पैरों से लिपट गए। मैं हैरान और परेशान बीच राह में खड़ी हो गई, क्योंकि वो ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे थे और ना ही पीछे जाने दे रहे थे। देखने में वो पर्शियन लग रहे थे, जिनके बाल निहायत सफेद से थे। मेरी बचपन से ही कमजोरी रही थी कि मैं बिल्ली के बच्चे पालूं, लेकिन अम्मी हमेशा डांट डपट देती कि पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब में कुछ नहीं रखा। एक दो मर्तबा तो मैंने बाबा से मंगवाए भी थे, लेकिन अम्मी ने वापस करवा दिए कि मेरी पढ़ाई का हर्ज होता है। उन बच्चों को देखकर मेरा जी ललचाया। मुझे यूं लगा जैसे वो भूखे हैं। मेरे पास उस वक्त कुछ खाने की चीज भी नहीं पड़ी थी, इसलिए बैग को टटोला तो उसमें से 100 रुपए का एक नोट निकल आया। मैं आसपास देखने लगी कि कोई दुकान खुली नजर आए, क्योंकि दोपहर के वक्त अक्सर दुकानें बंद होती थीं और दुकानदार अपने घरों में खाना खाने जाते थे। करीब ही एक दूध वाले की दुकान मुझे खुली दिखाई दी, तो मैं बमुश्किल से रास्ता निकालकर उनसे जान बचाते हुए दुकान के करीब आई और वहां खड़े बच्चे को पैसे देकर दूध खरीदा और साथ ही छोटा सा बर्तन भी मांगा जिसमें दूध डालकर बिल्ली के बच्चों को पिला सकूं। दूध लेकर मैं आई तो वो वहीं बैठे थे। मेरे आते ही वो चारों मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूध का बर्तन दरमियान में रखा तो चारों ने बर्तन में अपना अपना मुंह डाल लिया और यूं दूध पीने लगे जैसे सदियों से भूखे हों। थोड़ी ही देर में दूध का बर्तन बिल्कुल खाली हो चुका था और मैं परेशान सी हो गई कि अब और पैसे भी नहीं हैं कि उनको मजीद दूध पिला सकूं, जबकि वो मुझे दूध पीकर सर उठाकर देख रहे थे। मेरा दिल पसीज सा गया था। काफी देर वहीं खड़े मैं सोचती रही कि अब क्या करूं, क्योंकि वो मुझे घर जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैं हाथ के इशारे से उन्हें साथ लिए घर लाने लगी। अगर एक को उठाती तो बाकी वही रहते, इसलिए उन्हें हाथ के इशारे से ही घर ले गई। ये किधर से ले आई हो? घर पहुंची तो अम्मी दरवाजे में ही खड़ी झाड़ू लगा रही थी। मुझे देखते ही घूरने लगी, क्योंकि मेरे दरवाजे में दाखिल होते ही आगे पीछे वो चारों बिल्ली के बच्चे भी अंदर आ गए थे। मुझे बाहर से मिली है, यूं लगता है जैसे पर्शियन बिल्लियां हैं, इसलिए साथ ले आई, मैंने कहा और बैग कंधे से उतारकर वहीं पिलर के साथ लटका दिया और खुद जमीन पर बैठकर बिल्लियों के साथ लग गई। अम्मी ने मुझे नागवारी से देखा। अचानक बड़ा भाई भी कमरे से निकलकर बाहर आ गया और मुझ पर नजर पड़ते ही मेरे पास आकर बिल्लियों के साथ खेलने लगा। हाँ, लग तो वही रही है, इनकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं। भाई ने मुझे एक बिल्ली का चेहरा सामने करके दिखाया तो मेरा हैरत से मुंह खुल गया, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल मुझ जैसी थीं। मेरी आंखें सब्ज और सियाह थीं और उसकी भी वैसी ही थीं। अम्मी ने भी हैरान होकर मुंह मोड़कर गौर से उस बच्चे को देखा। जिधर से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, ये घर है, कबाड़ खाना नहीं। अम्मी ने देखकर मुझे गुस्से से कहा और खुद झाड़ू वहीं फेंक कर अंदर जाने लगी। मैंने बेचारगी से भाई को देखा कि अब वही मुझे अम्मी से बिल्लियां रखने की इजाजत दिला सकते थे। मैं नहीं रख कर आ रही, इतनी प्यारी तो है, हमेशा ही मेरी ख्वाहिशों को आपने खराब किया है, कुछ भी नहीं करने देती। अब पसंद की बिल्लियां रख लूंगी तो क्या होगा? मैंने चिढ़कर पीछे से आवाज लगाई और अम्मी वहीं खड़े खड़े अंदर जाते हुए मुड़कर बोली, मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती, तुम लोगों की कर लेती हूँ, गनीमत समझो। अम्मी ने चिल्ला कर कहा और सहन में ही चारपाई पर जाकर बैठ गईं। उन्हें अंदाजा था कि मैं ये बिल्लियां अब घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। जब ही वो हठधर्मी से सामने बैठ गई कि अब या तो तुम इन्हें बाहर छोड़कर आओगी या फिर मैं निकाल दूंगी। उनका अंदाज ऐसा ही लग रहा था और मैं दिल ही दिल में कुड़ने लगी। रखने देना अम्मी, कुछ नहीं होगा, मैं देखभाल कर लूंगा। भाई ने मेरी शक्ल पर 12 बजते देखकर अम्मी के पास जाकर आराम से कहा और वो भाई की मिन्नतें देखते हुए वहीं से बैठकर मुझे देखकर बोली, सही है भाई, जो मर्जी दिल करे करते रहो। अम्मी भाई को परे करके नाराज होकर अंदर चली गई थी और भाई मेरे पास दोबारा आकर बैठ गया।
دیکھا نا، ہمیشہ ہی باتیں سناتی ہیں۔ میں نے منہ پھلا کر بھائی سے شکایت کی۔ چلو کوئی بات نہیں، ارے یہ دیکھو ان کی آنکھوں کا رنگ اور آنکھیں بالکل تمہاری آنکھوں جیسی ہیں، بھائی نے کہہ کر دوسرے بچے کا رخ میری طرف موڑا۔ ان کی بھی آنکھیں ایک جیسی ہی تھیں۔ میں اب حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی جانور کی آنکھیں انسان سے اس حد تک بھی مل سکتی ہیں۔ ہاں بھائی، یہ تو بالکل میری آنکھوں جیسی ہیں، میں یہ کہہ کر سب کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہاں وہی تو میں حیران ہوں، بھائی نے بھی اپنی حیرانگی ظاہر کی۔ چلے کوئی بات نہیں، میری بلیاں ہیں نا تو مجھ پر ہی جائیں گی نا، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے بھی صحیح کہہ رہی تھیں، میری بلیاں تھیں تو مجھ جیسی ہی ہونی تھی۔ بھائی مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھے۔ اب میں کھانا باہر لا کر دوں یا اندر آ جاؤ گی؟ امی نے مجھے اندر سے آوازیں دینا شروع کر دی تھیں۔ میں جانتی تھی وہ ابھی غصے میں ہے، لیکن تھوڑی دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا، اس لیے ہم دونوں بہن بھائی ہنسنے لگے۔ چلو میں آتا ہوں، کچھ کام ہے، تم تب تک کپڑے بدلو اور کھانا کھا لو، ورنہ امی نے بہت پٹائی کرنی ہے۔ بھائی میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مار کر مجھے کہہ کر گھر کی بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ بھائی ان کے کھانے کو کچھ لانا ہوگا، اور یہ کہاں رہیں گے؟ میں نے بھائی کو پیچھے سے آواز دی، کیونکہ بلیوں کی دیگر خوراک بھی ہوتی ہے اور رہنے کے لیے کچھ سامان وغیرہ بھی نہیں تھا جو بھائی نے باہر سے خرید کر لانا تھا، اس لیے انہیں ابھی سے یاد دہانی کرانے لگی۔ بے فکر رہو، میں لے آؤں گا، تم ابھی انہیں لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ بھائی نے تسلی دی تو میں بیگ اٹھا کر بلی کے بچوں کو لیے اندر چلی گئی اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں بلیوں کے پاس ہی آ گئی اور شام تک انہی کے ساتھ مصروف رہی۔ کئی دن تک تو میں بلی کے بچوں کے ساتھ ہی مصروف رہی تھی۔ ایک دن میں رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آئی تو مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے بیڈ کے نیچے اور دروازے کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چیخیں مارتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور امی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ امی اور بھائیوں نے فکر مندی سے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، جس پر میرے بھائی ہنسنے لگے۔ میں نے شکی نظروں سے انہیں دیکھا، انہی کی کارستانی ہو سکتی تھی۔ بھائی یہ آپ نے کیا ہے نا؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، ہم تو امی کے پاس بیٹھے تھے، تمہیں شاید کوئی وہم لاحق ہو گیا ہوگا۔ بھائی انکاری تھے، جبکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی آپ بتائیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ میں نے امی کی طرف رخ کیا، وہ مجھے گھورنے لگی۔ جب وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی تو مان کیوں نہیں رہی؟ مجھے لگتا ہے تمہیں وہم ہو گیا ہے، میری باتوں کو دل پر لے چکی ہو۔ امی الٹا مجھے ڈپٹنے لگی تو مجھے بھی غصہ سا آیا اور ناراض ہو کر چھت پر چلی گئی۔ کافی دیر تلک میں وہیں بیٹھی رہی۔ بڑے بھائی نے آ کر سونے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ بھائیوں میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ میں ڈر چکی تھی اور رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن اپنے کمرے میں جا کر سونے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بھائی نے وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی، جس پر بھائی نے کہا کہ امی کے پاس سو جاؤ۔ میں نیچے آئی اور امی کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، جبکہ امی سوتی رہیں۔ میں اس آواز اور سرگوشیوں کے متعلق ہی سوچتی رہی کہ آخر میرے کمرے میں کون تھا جس نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم مجھے رات کے تیسرے پہر نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ زوبیا، ان بلیوں کی آنکھیں مجھے خوفناک لگتی ہیں۔ اتوار کے دن میری دوستیں میرے گھر آ گئی تھیں۔ امی نے ہی کہا تھا کہ کافی دنوں سے میں دوستوں کے گھر نہیں گئی، نہ میری دوستیں آئی ہیں، تو میں نے انہیں اپنے گھر ہی بلوا لیا۔ امی نے ان کے لیے بریانی اور ساتھ کافی کچھ بنایا تھا۔ کھانا کھا کر جب ہم کمرے میں آئے تو ان دونوں کی نظر میری بلیوں پر پڑ گئی۔ جب وہ دونوں آئی تھی تب میں نے بلیوں کو اپنے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ امی کبھی کبھی غصہ کر جاتی تھی، جس کے باعث میں نے باتیں سننے کے بجائے انہیں اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے جیسے یہ مجھے غصے سے گھور رہی ہیں۔ ابیرہ نے بھی ایک بچے کو دور سے دیکھتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش ہی رہی۔ ارے تم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آتی ہیں، بلا وجہ تم لوگ بول رہی ہو۔
میں ایک بچے کو گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ وہ دونوں دور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ہاں، ہم تو بلا وجہ ہی بولتے ہیں بھائی، یہ بلیاں جو مل گئی ہیں تبھی تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، کیوں ابیرا، ہے نا؟ دوست نے منہ بنا کر کہتے ہوئے ابیرا کی طرف دیکھا۔ اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ کافی چالس ہوتی ہیں، لیکن بلی کے بچوں سے جلنے پر مجھے حیرانگی سی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اب تو یہ بلیاں آ گئی ہیں جنات سے بھی نہیں ڈرتی ہوگی، ابیرا نے کہہ کر مجھے دوبارہ سے جنزادوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے بلی کے بچوں کے ساتھ میں مصروف ہوئی تھی تب سے مجھے جنزادوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا، امی اور اسکول کی لڑکیوں کی باتوں پر بھی توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن کل والے واقعے کی یاد آنے پر میں نے خوف سے جھرجھری لی۔ توبہ کرو، ان کا نام لینا ضروری تھا کیا؟ بلا وجہ موڈ خراب کر رہی ہو؟ کل ہی میں نے کمرے میں دیکھا کہ کوئی سرسراہٹ ہو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں نے اس واقعے کی ساری روادار دوستوں کو سنائی، جسے سن کر وہ دونوں گلے پھاڑ کر ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگی، کیونکہ میرے بھائی اکثر ایسا کرتے رہتے تھے اور وہ اب بھی بھائیوں کی کارستانی سمجھ رہی تھی۔ یقیناً بھائی ہی ہوں گے، کیونکہ یہ کام تو تمہارے بھائی ہی کرتے ہیں نا؟ ابیرا نے ہنسی کو بریک لگا کر لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، لیکن بھائیوں نے نہیں کیا اس بار۔ میں نے چڑھ کر دونوں کو دو تھپڑ مارے تاکہ وہ مذاق اڑانے کے بجائے میری بات پر توجہ دے۔ ابھی وہ تو بس ہنسے ہی جا رہی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا بھائیوں سے پوچھنا تھا، وہ بتا دیتے، دوست نے آرام سے مشورہ دیا جس پر میں پہلے ہی عمل کر چکی تھی۔ پوچھا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کی۔ میں نے یہ کہہ کر بلی کے بچے کو گود سے اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہیں سچ مچ کے جنات تو نہیں آ گئے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ابیرا نے اچانک شوشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے میں اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اسے گھور کر دیکھا۔ اللہ کا خوف کرو، کیوں ڈرا رہی ہو؟ پہلے ہی رات سے میں ڈر کے مارے سوئی نہیں ہوں، میں نے ابیرا کو ناراض ہو کے بولا۔ میں پہلے ہی اس بات پر پریشان رہی تھی، صبح سے ان دونوں کی وجہ سے بھول بیٹھی تھی، لیکن جب بتا دیا تو ابیرا کے شک نے مجھے مزید تجسس میں ڈال دیا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، کیا پتا سچ میں ہی آ گئے ہو؟ دوسری دوست نے بھی ابیرا کی طرف داری کی، جس پر میں نے دونوں کو دل ہی دل میں گالیاں دی اور کمرے میں چائے کی ٹرے تھامے داخل ہوتی امی سے ٹرے پکڑ لی۔ امی مجھے ٹرے پکڑا کر باہر چلی گئی تو میں نے انہیں چائے کا کپ تھمایا اور اپنا کپ لے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر اسی موضوع کو زیر بحث لایا گیا، جسے میں نے خاموشی سے برداشت کیا۔ شام ہوتے ہی وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی گئیں اور جاتے جاتے مجھے جنات سے ڈرنے والی باتیں سنا گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگلے 2 دن تک اسی موضوع پر سوچتی رہی تھی، حتیٰ کہ دوسرے دن پھر سے مجھے اپنے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے بھائیوں سے پوچھا تو وہ اب بھی لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ امی مجھے میرا وہم کہہ کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ دوسرے دن میں صبح اٹھی تو بلیاں میرے کمرے میں موجود نہ تھیں۔ میں سمجھی کہ وہ بھائی کے پاس ہوں گی۔ مطمئن سے ہو کر ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کر کے ابیرا کی طرف چلی گئی، کیونکہ اتوار تھا تو اسے ایک مضمون کے متعلق تفصیلات دینی تھی۔ 3 گھنٹوں بعد جب گھر آئی تو بلی کے بچوں کا خیال آیا اور انہیں پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ بھائی، بلیاں آپ کے کمرے میں ہیں کیا؟ میں نے یہی سوچا کہ بھائی کے کمرے میں ہوں گی، جب ہی میں بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کر رہے تھے۔ میں نے پوچھ کر کمرے میں نظریں دوڑائیں تو وہاں بھی نظر نہ آئیں۔ نہیں تو، میں نے تو صبح سے نہیں دیکھی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ بھائی نے کہہ کر پوچھا تو میرا رو دینے کو جی چاہا۔ پتہ نہیں، صبح سے نہیں مل رہی، میں نے جواب دیا۔ اچھا، چھوٹے کے کمرے میں دیکھو، وہ صبح پوچھ رہا تھا، شاید اس کے پاس ہو۔ بھائی نے تسلی دیتے ہوئے چھوٹے بھائی کا بولا تو میں نے دل کو حوصلہ دیا، وگرنہ پریشانی میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، بھائی سے کہہ کر میں چھوٹے بھائی کے کمرے میں آئی اور زور سے غصے میں کمرے کا دروازہ کھول کر بھائی کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے گھورا۔ تمہارے پاس ہے نا میری بلیاں؟ کیوں لے کر آئے ہو جنگلی کہیں کے؟ میں نے غصے سے پوچھتے ہوئے اس کے سامنے بڑی کتاب اٹھا کر بھائی کے سر پر دے ماری۔ ارے، بھنگ بھی کر آئی ہو کیا؟ میرا ٹیسٹ ہے صبح اور میں تمہاری وہ منحوس بلیاں لے کر بیٹھ جاؤں؟ پاگل تھوڑی ہوں۔
وہ حیران ہو کر میرے تشدد پر مجھ سے کتاب چھینتے ہوئے غصے میں بولا تو میں اب کی مرتبہ بہت پریشان ہوئی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے امی کا خیال آیا، تب اور غصہ آنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ میں نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، کیونکہ سب گھر والے ہی جانتے تھے ان بچوں کی مجھے بہت عادت ہو گئی تھی، اور میں سمجھی کہ تنگ کیا جا رہا ہوگا تاکہ میں پریشان ہو جاؤں اور لڑوں۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سارا کمرہ دیکھ لو، اگر کہیں نظر آئے تو اٹھا کر لے جاؤ۔ بھائی نے سنجیدگی سے کہہ کر کہا تو میں نے اس کا پورا کمرہ چھان مارا، بیڈ کے نیچے، غسل خانے میں، حتیٰ کہ کپڑوں کی الماری میں بھی دیکھا کہ کہیں بھائی نے وہاں نہ چھپا دیا ہوں، لیکن بلی کے بچے پھر بھی نہیں ملے۔ یہاں بھی نہیں ہے، کہیں امی نے پھینک تو نہیں دیے؟ میں نے پریشان ہو کر اچانک بھائی سے کہا تو پہلے وہ ہنسا اور پھر غصے سے بولا، یہ تو تم امی سے ہی جا کر پوچھ لو، میرا سر مت کھاؤ۔ اس نے کہا تو میں جیسے ہی غصے میں آئی تھی ویسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بھائی کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ پیچھے غصے سے بہت کچھ بولتا رہا جس پر میں نے کان نہ دھرے۔ امی، میری بلیاں کہاں پھینک کر آئی ہیں؟ کل میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کوئی ٹوکرا اٹھائے گھر سے باہر گئی تھی۔ میں نے کل والا منظر دیکھتے ہوئے جا کر امی سے پوچھا تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ کل شام سے ہی میں نے بچے نہیں دیکھے تھے۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھائی کے پاس ہے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ رات میرے کمرے میں بیچ دیں، لیکن وہ رات کیا کل شام سے ہی غائب تھے، بھائی کے پاس بھی نہ تھے، جس کا مطلب تھا کہ انہیں امی نے کہیں پھینک دیا تھا۔ یہ کیا؟ صبح سے بلیوں کا رٹا لگائے گھوم رہی ہو، بھلا مجھے کیا ملے گا ان کو پھینک کر؟ امی میری بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئیں، الٹا مجھے غصے سے باتیں سنانے لگیں۔ آپ کو ہی ناپسند تھی نا تو پھینک دی ہوں گی آپ نے، اب بتائیں کہاں پھینک کر آئی ہیں؟ میں نے ضد سے کہا، کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب یقین سا ہو چکا تھا کہ امی نے ہی کہیں چھوڑا ہے، وہی تو تنگ ہوتی رہی تھی ان سے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میں بے زبان جانوروں کی بد دعائیں نہیں لیتی۔ ہاں کہا تھا کہ نہیں سنبھال سکتی، لیکن پھینک کر نہیں آئی۔ امی نے الٹا مجھے سنانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بتا دیں، لیکن بتا ہی نہیں رہی تھی۔ تو پھر کل جو ٹوکرا لیے گھر سے باہر دوپہر کو گئی تھی، کدھر گئی تھی آپ؟ مجبوراً مجھے کل والا منظر امی کو بتانا پڑا تاکہ وہ مجھے حقیقت بتا دے۔ مجھے بلی کے بچوں کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوں گے۔ امی یہ سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، جیسے انہیں امید نہ تھی کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں۔ دھوبی کو کپڑے دینے گئی تھی، اور کہاں جاؤں گی بھائی؟ امی نے جواب دیا جس پر مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا تھا، بلکہ مزید شک سا ہونے لگا۔ کپڑے تو دھوبی گھر ہی لینے آتا ہے، تو امی کیوں دینے گئی تھی؟ پھر بلیاں کدھر گئی ہیں؟ میں نے چڑ کر پیر پٹ گئے، غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ یہی کہیں ہوں گی، دیکھو ٹھیک سے، امی نے ناک سے مکھی اڑانے والے لہجے میں کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ نہیں ہے، پورا گھر چھان مارا ہے لیکن مل نہیں رہی، بھائیوں کے کمرے میں بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ صبح گھر میں تھے کہ نہیں؟ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ کہا اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جب سے ابیرہ کے گھر سے لوٹی تھی تب سے میں بلی کے بچوں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی کام کی فکر تھی۔ پھر سے امی کو شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں یہی تھے، میں نے دودھ بھی ڈالا تھا، کہیں گلی میں نہ نکل گئے ہوں، پتہ کرواؤ۔ امی نے کہا تو میں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا، یوں لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ پھر بھی میں نے دل میں آئے خدشات سے باس پرس کرتے ہوئے سوچا کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، گلی میں تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، کیا پتا وہ گلی میں نکل گئے ہوں۔ کراتی ہوں پتا، میں امی کو کہہ کر بھائیوں کے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ انہیں بول سکوں کہ وہ گلی میں ڈھونڈنے جائیں۔ بھائیوں نے گلی میں بھی دیکھ لیے لیکن وہ کہیں بھی نہ ملے۔ مسجد میں اعلان بھی کروائے، لوگوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شام ہو گئی تھی اور رات بھی، بھائی پریشان ہر جگہ تلاش کرتے رہے، امی بھی پریشان تھیں۔ رات کے 10 بج گئے تھے تو میں نے بھائیوں کو منع کر دیا، میری ہمت جواب دے چکی تھی اور صبر بھی کر لیا کہ گم ہو چکے ہیں یا پھر امی کہیں پھینک آئی ہیں۔ جیسے تیسے کر کر صبح ہوئی تو میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور کالج چلی گئی۔ وہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا، ابیرہ بھی کالج نہیں آئی تھی،
सारा दिन सोचों में गुम सारे लेक्चर लिए और छुट्टी होते ही अकेली घर जाने को कॉलेज से निकली। मैं अपनी ही सोचों में गुम रास्ते से चली जा रही थी कि अपने घर से थोड़ा पीछे रोड के साथ ही एक दरख्त पर अचानक निगाह पड़ी। उस दरख्त के पास ही मुझे बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए। मैंने आंखें बंद करके दोबारा आंखें खोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मिल गए हैं। मैं तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन बिल्लियां उस दरख्त के पीछे जा चुकी। मैंने तेज तेज कदम उठाए और उस दरख्त के पास जाके खड़ी हुई, लेकिन वहां मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दरख्त के पीछे मैंने एक कोह देखा जिसमें पूरा इंसान अंदर जा सकता था। मैंने डरते डरते उसमें कदम रखा तो सामने ही अंदर जाने का रास्ता सा बन गया। मैं डर भी रही थी और हैरत सता भी थी। एक दरख्त में ये कैसा रास्ता सा है? धीमे धीमे कदम उठाते हुए मैं आगे बढ़ती गई और जब सामने निगाह पड़ी तो हैरान रह गई। ये एक मिट्टी की काली कोठरी सी थी जिसमें सामने छोटे छोटे बोनों की सूरत में बच्चे से दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मुझे बहुत डर सा लगा। तुम लोग कौन हो? मैंने देखा कि वो अजीब व गरीब से चेहरे वाले और छोटे छोटे से बोनों की तरह से थे, जिन पर नजर पड़ते ही मेरा दिल हलक से बाहर निकलने लगा था। हम जिनज़ादे हैं, वो यकदम एक साथ बोले। मैंने दीवार का सहारा लिया और डरकर पीछे होने लगी। आज से पहले तो बस अम्मी से सुनती आ रही थी कि जिनज़ादों का क्या कुछ होता है और वो क्या करते हैं, लेकिन उनका यूं बताना मुझे शौक में मुब्तला कर गया था। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा और दिल ही दिल में डर सी गई। जितना कुछ अम्मी और दोस्तों ने डराया था, अब देखकर मैं डरने से ज्यादा उनके नुकसान पहुंचाने से डर रही थी कि कहीं कुछ कर ना दें। क्या मतलब है? मैंने बेयकीनी से कहा और वो गला फाड़कर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उलझन होने लगी। दिल किया कि उनके चेहरे बिगाड़ कर रख दूं या मुंह सर गर्दन ही उड़ा दूं। यही मतलब है कि हम जिनज़ादे हैं और भाई हैं। वो काफी देर तक हंसते रहे और मैं बिला वजह उन्हें घूरती रही। जब हंसना बंद किया तो एक साथ वो बोले, तो मैंने हैरान होकर सबके चेहरों को देखा। वो एक दूसरे से मिलते मिलते चेहरे ही थे, जिसका मतलब यही था कि वो वाकई भाई हैं और सच बोल रहे हैं। मेरी बिल्लियों के साथ क्या कर दिया है तुम लोगों ने? मैंने चिल्ला कर कहा। यहाँ अंदर दाखिल होते ही उनके जिनज़ादे होने के इंकशाफ ने काफी देर तक मेरा दिमाग मफलूज ही कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अंदर दाखिल होने की वजह ही भूल गई थी। और जब याद आया तो गुस्से से उन्हें देखकर अपनी बिल्लियों का पूछने लगी, कौन सी बिल्लियां? यहाँ तो कोई बिल्लियां नहीं है। पहले तो वो एक दूसरे को देखते रहे और आंखों ही आंखों में इशारे करते रहे, और उस सब के बाद उन्होंने अनजान बनने की कोशिश की, जिस पर मैं काफी जिद हो गई। वो यही आई हैं, तुम लोगों ने उन्हें मार दिया होगा। अम्मी सही कहती थी, जिनज़ादे होते ही जालिम है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बिल्लियां इस कोह के अंदर ही दाखिल हुई थीं और उन भाइयों के मुकन्ने पर मुझे कुछ खौफ आया। अम्मी से तो ये सुना था कि वो इंसानों और खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो जानवरों को भी कुछ कहते हैं या नहीं। फिर भी डर सा लगा कि वो बिल्लियां देखने में पर्शियन बिल्लियां थीं, तो कहीं मार न डाली हों। हम जालिम ही हैं, इसलिए आपको भी खा लेंगे, एक जिनज़ादा भाई कहकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उल्टे कदम पीछे होने लगी। मेरी बिल्लियां वापस करो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने गुस्से से कहा और पीछे चलना छोड़ दिया, बल्कि वहीं खड़ी हो गई। पहले कुछ देर डर कर देखा था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ही मैंने रुककर डट कर पूछा, बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है, बस हमें पसंद आ गई थी, लेकिन हमारे पास आई नहीं है, कहीं तुमने तो नहीं छुपा ली? जो जिनज़ादा मेरी तरफ आ रहा था वो ऐन मेरे सर पर आ खड़ा हुआ। बाकी वहीं खड़े हंस रहे थे, जबकि सर पर खड़े जिनज़ादे ने मुझे ही मशकूक नजरों से देखना शुरू कर दिया था। मैं क्यों छुपाऊंगी, और तुम लोगों ने क्या करना है बिल्लियों का? मैंने आंखें चुंधियाकर उसे देखा, क्योंकि उसका कद काफी छोटा था, जिसकी वजह से मैं नीचे झुक नहीं सकती थी, और वो अपना सर उठाए मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश दिखाई थी, जैसे वो चमक रही थी या फिर उनमें कोई मोती था जो चमक रहा था।
कुछ भी नहीं, बस पसंद है इसलिए हम रखेंगे, हमें बिल्लियां दे दो। पीछे खड़े भाइयों ने कहा तो मैं समझ गई कि बिल्ली के बच्चे उन्हीं के पास हैं। बस वो मुझे टाल मटोल करके हथियाना चाहते हैं। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बच्चे मुझे बहुत अजीज हो चुके थे, जिनको खोने का डर लाहक हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो यही आई हैं। तुम लोग मुझे बताने के बजाय उल्टा मुझ पर ही चढ़ रहे हो। मैंने सामने खड़े जिनजादे से दूर होकर कहा, क्योंकि उसकी आंखों की चमक की वजह से मैं उलझने लगी थी और वो चमक भी पुरस्कार से दिखाई दे रही थी। इधर नहीं आई भाई, कितनी मर्तबा कहें। अब की बार जिनसादों ने चिल्ला कर कहा और अपने इर्द गिर्द पड़ी आग की लकड़ियां उठा ली और मेरी तरफ फेंकने लगे। वो हाथ उठाकर फेंकते तो मैं सर झुका लेती, तो कभी इधर उधर सर कर लेती ताकि आग की लकड़ी मुझे छूकर ना गुजर जाए। जितनी मर्तबा वे कहो, लेकिन झूठ कह रहे हो, मैंने आग देखते हुए भी नट्टर होकर कहा। इससे पहले कि हम हैवानात का रूप धार लें, चली जाओ, फिर तुम भाग नहीं पाओगी और हम तुम्हें खत्म कर देंगे या फिर आग में झोंक देंगे। वो जिनसादे फंकारने लगे थे, जिसका मतलब था कि वो मुझे जिंदा जलाने का सोच रहे थे। मैं बिल्लियों का ख्याल भूलकर उल्टे कदम पीछे भागी और उस कुएं से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगी। काफी देर सांस हमवार करने को वहीं खड़ी रही। रात का अंधेरा हर सो छा चुका था। अम्मी मुझे घर न पाकर परेशान भी हो रही होंगी, क्योंकि बिल्लियों को देखते ही मैं यहाँ चली आई थी और अम्मी को बताया भी नहीं था। भाइयों में से भी किसी को साथ नहीं लाई कि उनको घर लेकर जाऊंगी तो वो सब खुद ही समझ जाएंगे। मैं बिल्ली के बच्चों को लेने गई थी। अब बैठे बैठे सोचने लगी कि घर जाकर क्या कहूंगी। इतनी देर गैर मौजूदगी में अम्मी ने तूफान खड़ा कर दिया होगा। कहाँ थी? तुम्हें पता है हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मैं घर पहुंची तो अम्मी ने गुस्से से मुझे झंझोड़ कर रख दिया था और भाई भी परेशान खड़े थे। मुझे देखकर सब मेरे इर्द गिर्द घेरा डाले सवाल पर सवाल करने लगे। मैं बिल्लियों को ढूंढने गई थी। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, जिन्नात की बातें मैं फिर भी नहीं बता पा रही थी, वरना अम्मी मजीद परेशान हो जाती। बिल्ली के बच्चों की परवाह है, लेकिन बीमार माँ और भाइयों की कोई फिक्र नहीं है। अम्मी ने मुझे मजीद बातें सुनाई तो अचानक बड़े भाई ने आगे बढ़कर मुझे बचाया, वरना अम्मी उस वक्त काफी गुस्से में थी और कोई उम्मीद न थी कि वो मुझे दो चार थप्पड़ जड़ सकती थी। अम्मी परेशान न हो, अब आ गई हूं ना। चलो ज़ूबिया, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी अब खाना खिलाएं, बहुत भूख लग रही है। बड़े भाई ने अम्मी से बचाकर मुझे कहा और अम्मी को खाने का दस्तरखान सजाने को बोला। अम्मी बमुश्किल गुस्सा जब्त करती हुई बावर्ची खाने की जानिब चली गईं, जबकि मुझे भाई ने मेरे कमरे की तरफ धकेल दिया। मैं सोचों में गुम आकर अपने कमरे में लेट गई। जिनसादों की बातें और बिल्ली के बच्चों की फिक्र की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था और जिनसादों की बातें भी सुनाई देने लगी थीं। मैं दुखते सर को थामे वही सोचों में गुम सी हो गई। सुबह उठी तो बिल्ली के बच्चे मेरे कमरे में ही मौजूद थे। अम्मी से पूछा तो पता चला कि वो अबीरा के घर में थे। उसके भाई को गली में मिले थे और उसने अपने घर में रख लिए थे। उनके मिलते ही मुझे सुकून का सांस आया था और मैंने बच्चों को गोद में बिठाकर एक एक को दूध पिलाया। जिन सादों की बातें याद आई तो मैं बच्चों का खास ख्याल रखने लगी। दिल में एक डर सा बैठ गया था। एक दिन मैं कॉलेज से वापसी पर अचानक चौंक सी गई, क्योंकि जिस तरफ के अंदर जिन सादे थे वहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं तजस्सुस में मुब्तला दाएं बाएं नजरें डालकर उस कुएं के अंदर दाखिल हो गई कि अंदर जाकर देखूं कि ये जिनसादे आखिर क्यों रो रहे हैं। मेरे अंदर जाते ही उनके रोने की आवाजें बंद हो गईं और वो जिनसादे वहीं अपनी जगह पर बैठे हंसते हुए दिखाई दिए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे चाल खेलकर इस कुएं में अंदर आने पर मजबूर किया है। मैं हैरान भी हुई, लेकिन फिर मजबूत असाब के साथ आगे बढ़ती चली गई। बिल्लियां मिली हैं? मुझे देखते ही एक जिनसादे ने हंसकर पूछा। हाँ, मिल तो गई हैं, लेकिन मुझे क्यों बुलवाया है? हालांकि मैं चाल समझ चुकी थी, जब भी उनसे दो टोक और मकसद की बात पर आई, ताकि वो खुलकर अपना मुद्दा बयान कर सके, जिसके लिए उन्होंने इतनी संगीन चाल चली थी और मैं कुएं में आ गई थी। तुम्हारी बिल्लियां हमारे जिनों के सरदार को पसंद आ गई हैं, इसलिए वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार कर वो बिल्लियां ले लेंगे।
میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے صاف صاف مقصد بتایا تو میں شدید غصے میں انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میری بلیوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے میں روز ڈرتی تھی اور محتاط رہنے لگی تھی۔ ان معصوموں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں جانتی ہوں تم لوگ انہیں مار دو گے، اس لیے میں نہیں دوں گی، بے شک مار دو مجھے ہی۔ میں نے غصے سے پوچھا۔ اچانک میری نظر اس کوٹری پر پڑی جہاں پر ہر جانب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی جناتی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ میں دوسری مرتبہ یہاں آئی تھی۔ پہلی مرتبہ اتنا شدید شوق لگا تھا کہ مجھے ہوش بھی نہیں رہا کہ ارد گرد دیکھ سکوں، جبکہ آج دیکھ کر میں واقعی ڈر چکی تھی۔ یہ تو جن سادے تھے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان جیسوں سے کوئی بیعت نہیں تھی۔ امی کی باتیں اور دوستوں کے ڈرانے کی وجہ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مرنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب تمہارا حساب شروع ہو چکا ہے۔ جن ساتھوں نے مجھے ڈرایا اور میرا بیگ ڈر کے مارے وہیں کندھے سے پھسل کر گر گیا۔ میں ڈر تو چکی تھی لیکن پھر بھی بہت ہمت کر کے بولی، دیکھ لوں گی کون سا حساب ہوگا اور کون سا نہیں۔ اگر تم بلیاں نہیں دو گی تو مجبوراً ہم تمہیں اپنے سردار کو پیش کر دیں گے۔ ویسے بھی تم کافی خوبصورت ہو اور وہ خوبصورتی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جن سادوں کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں حیران ہوئی۔ اب صحیح معنوں میں مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ صرف اور صرف بلی کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے بھی بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ خبردار جو میری ساتھ پر کچھ الفاظ کہے تو۔ میں نے چلا کر کہا تو وہ ہنسنے لگے، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بولے ہیں تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کی باتوں سے ڈر سا لگ رہا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ معمولی سی انسان ہو، ہمارے ایک بھی وار کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ جن ساتوں نے پھونکے ماری اور ہاتھ کے اشارے سے پوری کوٹری میں ایک طوفان مچا ڈالا۔ آگ بھڑک رہی تھی اور کھوپڑیاں اڑنے لگیں۔ وہ مجھے باور کروا رہے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں کر لوں گی، میرے رب نے چاہا تو میں کروں گی، بس تم لوگوں کو اپنی بلیاں نہیں دوں گی۔ میں یہ سب دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ پائی اور الٹے قدم باہر بھاگی۔ آگ کے شعلے میرے پیچھے لپکے تھے۔ اس کے بچاؤ کی وجہ سے مجھے دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ میں اپنا بیگ تک وہیں چھوڑ آئی تھی۔ وہ میرے بھاگنے پر پیچھے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہے لگا رہے تھے۔ میں گھر آ گئی تھی، لیکن مجھے ڈر سا تھا کہ وہ جن سادے بلی کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جیسی ان کی باتیں تھیں وہ مجھے بھی مار سکتے تھے یا پھر جلا سکتے تھے۔ امی اور بھائیوں کو بتانے سے ڈر لگتا تھا کہ وہ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں، کیونکہ جب امی کو میں نے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ میں مذاق کرتی ہوں، کوئی جنات نہیں ہوتے۔ اب اگر بتا دیا تو وہ میری بات ہی نہیں سنیں گی، اسی لیے خاموش ہی رہی۔ جبکہ رات کے 12 بجتے ہی مجھے کمرے میں سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آئی تھیں۔ اس دن تو میں امی کے پاس سو گئی تھی، لیکن مسلسل ڈرنا امی کو شک میں ڈال سکتا تھا۔ میں ڈرتی رہتی تھی اور چیخیں دباتی رہتی تھی، جبکہ 2-3 دن تو میں نے بلی کے بچوں پر نظر رکھی۔ امی اور بھائیوں کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی دھیان رکھیں۔ صبح میں کالج گئی لیکن میرے پاس بیگ نہ تھا۔ میں نے سوچا واپسی پر جنسادوں کے پاس جاؤں گی اور اپنا بیگ لے آؤں گی، لیکن جب واپسی پر میں گھر لوٹی تو اچانک میری نگاہ اسی درخت کے کوہ پر پڑی جہاں بلی کے بچے کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اندر چلے گئے۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ امی کو اتنی تاکید کی تھی پھر بھی یہ باہر نکل آئے تھے اور اب جن سادوں کے حوالے ہو چکے تھے۔ میں تیزی سے اس کوہ کے اندر آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ پہلے کی نسبت وہاں روشنی تیز تھی اور عجیب سی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ مجھے دیکھتے ہی ایک جنسادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا بیگ اور بلی کے بچے واپس کر دو۔ میرے کہنے پر وہ ہنسا اور باقی بھائیوں کو بلانے لگا۔ اس کے آواز دیتے ہی کونوں خدروں سے دوسرے بھائی جنسادے بھی نکل آئے اور ہنسنے لگے۔ پہلے تو ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں پھر ہی واپس کریں گے، کہتے ساتھ ہی انہوں نے کھوپڑیوں کو ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور وہ کھوپڑیاں اچھلنے لگی۔ اسے دیکھ کر ہی میں نے گلے سے اتار کر پھینکنے کی کوشش کی تو وہ کھوپڑیوں کی مالا لہرانے لگی۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود مالا گلے سے نہ نکلی اور وہ جنزادے ہنس ہنس کر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟
میں نے چلا کر پوچھا تو کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ آگ کے شعلے میرے ارد گرد بھڑکا دیے۔ مالا سے نکلتی کھوپڑیوں سے میں پہلے ہی پریشان تھی، اب آگ کے بھڑکتے ہی بلند آواز میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ ابھی میں آگ سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک شعلہ میرے ماتھے پر ایسے بھڑکا جیسے میرا منہ یوں محسوس ہوا کہ جل سا گیا ہے۔ اچانک وہاں روشنی کم ہونے لگی اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا سا چھانے لگا۔ جن ساتوں کی ہنسی بھی یکدم رک سی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عورت قسم کی جن ساتی وہاں سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ تم لوگوں کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی پاس نہیں آئے، جس کا انجام جانتے ہو نا؟ وہ عورت جنساتوں پر برس رہی تھی۔ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، وہ جنساتے ڈر ڈر کر جواب دے رہے تھے۔ اس عورت نے میرے گلے سے کھوپڑیوں کے مالا ہٹا کر آگ کے شعلے بھی دور کر دیے اور مجھے مخاطب کیا، یہ میرے بچے ہیں، انہوں نے تمہیں بلا وجہ اتنا ستایا ہے، بے فکر رہو، اب یہ سزا بھی بھگتیں گے۔ اس جنساتی نے جب کہا تو میں ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ میں حیران سی ہوئی تھی کہ آخر اتنا ستانے کی کیا وجہ تھی، لیکن انہوں نے مجھے کیوں ستایا؟ میں نے اپنے ذہن میں چلتا سوال زبان سے دہرایا۔ ایک دن یہ میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو جنات سے ڈراتے بھی ہیں، اس لیے ہم بھی ڈرائیں گے۔ میں نے منع کیا تو یہ مان گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول کر تمہیں تنگ کریں گے۔ جنزادوں کی ماں نے جب ساری حقیقت بتائی تو میرا دل چاہا کہ میں ان کو آگ میں جھونک دوں۔ ان کی وجہ سے میں اتنے عرصے سے ڈر ڈر کر جی رہی تھی اور یہ مذاق کر رہے تھے، لیکن انہیں کیسے پتا کہ میری امی اور دوستیں مجھے بولتی رہی ہیں؟ میں نے پھر سے پوچھا۔ وہ ہنسی، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے سن لیا ہوگا تبھی ایسا کیا، اور یہ بلیاں بھی خود بن جاتے تھے۔ جنزادوں کی ماں نے لاپرواہی سے کہا تو مجھے غصہ آیا۔ کیسی ماں تھی جس کے بچوں نے بلی کے بچے بن کر میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی؟ جن کی خاطر میں لڑ رہی تھی وہ بھی حقیقت میں جنزادے تھے۔ یہ جان کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ کیا مطلب وہ بلی کے بچے یہ جنزادے تھے؟ میں بے یقینی سے پوچھ رہی تھی کہ شاید وہ کہہ دے کہ نہیں۔ ہاں یہی تھے، بس بھیس بدل کر تمہارے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کی ماں نے ہاں کہا تو مجھے غصہ آیا۔ میں غصے میں چلائی، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ بچے ان کے سردار کو پسند آ گئے ہیں۔ میں نے سوچ کر پھر پوچھا، ہاں جھوٹ بولا تھا، صرف تمہیں ڈرانے کو، اور وہ آوازیں جو تمہارے کمرے سے آ رہی تھی وہ بھی انہی کی تھیں۔ ان کا مقصد بس تمہیں خوف زدہ کرنا تھا، ڈرانا تھا۔ اس سچائی پر تو میں نے آگ کے شعلے والی لکڑیوں کو پیر مار کر جنزادوں کی طرف اچھالا، لیکن ان کی ماں نے وہ لکڑیاں ہاتھ بڑھا کر روک لیں۔ ان کو میں سزا دوں گی، ان کی ماں نے کہہ کر ان سب کو آگ میں دھکیل دیا۔ وہ چیخنے لگے۔ جب میں جنزادوں کی ماں سے اپنا بیگ لے کر وہاں سے نکل آئی، 3 دن تک میں بخار میں مبتلا رہی تھی۔ امی بھی پریشان رہیں، لیکن میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ وہ شرارتی جنزادے تھے اور میرے ڈرنے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔